بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو ملا ہوا زمانہ ہے یعنی صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے یعنی تابعین کا، پھر تبع تابعین، پھر اس طرح چلتے چلتے تو سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس زمانے کے اندر موجود ہیں، قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بار بار تشریف لاتے ہیں، ان کی وجہ سے خیر و برکت ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں، بہترین زمانہ ہے، امن و امان تھا، خیر و برکات تھیں، دنیا کے بہترین انسان اس دور کے اندر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ امت کے بہترین انسان تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ جوں جوں یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے برکات اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھی، ان کی موجودگی میں تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں نہیں تھی۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جو برکات ابوبکر صدیق کے دور میں تھی وہ عمر کے دور میں نہیں تھیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برکات تھیں وہ حضرت عثمان کے دور میں نہیں تھیں، اور جو حضرت عثمان کے دور میں تھی وہ حضرت علی کے دور میں نہیں تھی۔ تو اس طرح جوں جوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، فساد، جھوٹ، فریب اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں، خلافت کی جگہ ملوکیت، ملوکیت کی جگہ بہت برے برے حکمران، بری بری عوام، برے برے لوگ، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علیہ سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے ایک واقعہ سنایا زمانے کے لحاظ سے۔ فرمان لگا کہ دہلی کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ دال اور روٹی کی ریڈی لگایا کرتے تھے، اور اس آواز کے ساتھ وہ اپنا سودا، اپنی دال روٹی بیچا کرتے تھے کہ آج کی تازہ روٹی 1 پیسے کی اور کل کی باسی روٹی 2 پیسے کی۔ لوگ حیران ہوتے کہ تازہ روٹی جو ہے وہ 1 پیسے کی اور جو باسی روٹی ہے وہ 2 پیسے کی، یہ کون ان سے لے کر کھائے گا؟ باسی روٹی کون کھاتا ہے؟ تھوڑی سی بھی اگر روٹی جو ہوٹل کے اندر جائیں، تھوڑی سی بھی وہ پرانی ہو یا چند چند منٹ پہلے کسی نے پکا کے رکھی ہو تو کہتے نہیں بھی تازہ لے کر آؤ اور کڑک لے کر آؤ، گرم گرم روٹی لے کر آؤ۔ تو ان بزرگوں سے وہ تازہ روٹی وہ بھی 1 پیسے کی اور جو باسی ہے وہ 2 پیسے کی کون خرید کر کھائے گا؟ لیکن ان سے لوگ خرید کر کھاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، لاجک پوچھی، بزرگوں یہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ باسی روٹی 2 آنے کی اور تازہ روٹی 1 پیسے کی؟ تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے کہ جو کل کی باسی روٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب ہے آج کی تازہ روٹی کے، اس کے اندر جو برکات ہیں آج کی اس روٹی کے اندر نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بات انہوں نے کہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے لوگ آ کر اس وجہ سے آ کر وہ باسی روٹی 2 پیسے کی خرید کر کھایا کرتے تھے۔
یہی روٹی جو آج تازہ ہے یہ کل باسی ہو جائے گی، تو یہ وہ 2 پیسے کی بیچا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی یہ پتہ کی بات کہی، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خیر و برکات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر تھی، چلتے چلتے جوں جوں یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس توقع کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا دور آئے گا، تو یہ یاد رکھیں اچھا دور اب نہیں آنے والا، کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جو برکات تھی، وہ جو امن تھا، وہ جو لوگ تھے، ان کی وجہ سے جو دنیا کے اندر امن تھا، خیر و برکت تھی، وہ آنے والی نہیں۔ دن بدن ہم ہر روز ایک نیا فساد، نیا جھگڑا، نئی جو باتیں سنتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر کا دیکھیں آپ، یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اس دور کے اندر کتنی اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی، عورت عورت کے ساتھ شادی۔ کوئی مرد اگر کہتے کہ میں آج کے بعد میں عورت ہوں تو کہتے ٹھیک ہے آپ عورت ہیں۔ کوئی عورت اگر کہے کہ میں آج کے بعد مرد ہوں تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا اور یہ زمانہ اور یہ دنیا کس طرف جا رہی، حالات کس طرف جا رہے، اور یہ تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اب خیر و برکت کا توقع رکھنی میرے خیال میں یہ عبث ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جو اس وقت جو حالات ہے ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اس وقت جو دنیا کے اندر جو فساد اور جو خدا کے احکامات کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنے قوانین بنا رہے ہیں، اور دنیا بس عجیب سے عجیب ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، تو اس کو آگے پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے ضیاء المحسن آفیشیل کے نام پر، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔